آئیڈیاز اینڈ سوشل چینج. جیسا کہ یہ ٹاپک سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ریفلیکٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو کہ بات آئیڈیاز کی ہو رہی ہے، بات تھاٹ کی ہو رہی ہے، اور ان تھاٹ کا، آئیڈیاز کا ہم اس پورے ماڈیول میں دیکھیں گے کہ سوشل اور کلچرل جو چینج ہے، اکنامک جو چینج ہے، اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. لیکن چونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ سوشیالوجی ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جو سوشولوجیکل تھیریز ہیں، جو تھیرسٹ ہیں، پرٹیکولرلی ہم میکس ویبر کی بات کریں گے اور کارل مارکس کی بات کریں گے، جنہوں نے سوشولوجیکلی جو آئیڈیاز ہیں ان کو کتنی امپورٹنس دی ہے ریگارڈنگ دی سوشل اور کلچرل چینج اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی سوشل ورلڈ. سو میکس ویبر contributed to our understanding of social change. No doubt میکس ویبر ایک بہت بڑا نام ہے جس نے ریلیجن کے اوپر، سوشل چینج کے اوپر، بیوروکریسی کے کانسیپٹ کے اوپر، اور جو سوشل انٹریکشن ہے لوگوں کی، اس کے اوپر اس کا جو کام ہے، نو ڈاؤٹ دیٹ از ریمارکیبل. سو ویبر نے ایگری کیا کہ کانفلکٹ جو ہے معاشرے کے اندر، جس پہ مارکس کہتا تھا وہ کہ کانفلکٹ جو ہوتے ہیں وہ کلاسز کے اندر ہوں، وہ گروپس کے اندر ہوں، وہ سوشل جو اسٹیٹ آف سوسائٹی ہیں ان کے اندر ہوں، تو اس کی وجہ سے سوسائٹی پروگرس کرتی ہے. اس نے کہا نو ڈاؤٹ، ویبر ایگری کیا اس سے، لیکن اس نے کہا کہ جو سوشل چینج آتی ہے وہ کانفلکٹ سے زیادہ آئیڈیاز کی وجہ سے آتی ہے. جس سوسائٹی میں انوویٹو تھنکنگ ہوگی، نوویلٹی ہوگی، وہ سوسائٹی آگے پروگرس کرے گی. اور اس کی کلاسیکل اگزامپل آپ مارٹن لیوتھر کنگ کی لے لیں کہ اس نے ایک ہی جو ورڈ کو پیغام دیا تھا کہ آئی ہیو اے ڈریم. تو اس ایک ڈریم نے جو لوگوں کی زندگیوں میں ایک نئی جہت، ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا، جس کی کلاسیکل اگزامپل ہے. تو ویبر نے بنیادی طور پہ آئیڈیاز کی امپورٹنس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کیا. ریلیجیس بلیفز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کا ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی والیوم ایک جو کتاب تھا یا کام تھا، وہ بڑا شاہکار ہے، آج بھی ریلیونٹ ہے. تو اس کا نام تھا پروٹیسٹنٹ ایتھک اینڈ دی رائز آف کیپٹلزم، جس میں ویبر نے یہ کہا کہ جو ریلیجیس تھاٹ ہیں، جو عقائد ہیں، ان کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ کام آ سکے. ریلیجن کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. جبکہ مارکس یہ کہتا تھا کہ جو ریلیجن ہے وہ ٹول ہے ان دی ہینڈز آف دی پاورفل، جو رولنگ ایلیٹ ہے، اور یہ لوگوں کو ترقی کے لیے روکتا ہے. جبکہ ویبر کہتا تھا کہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ جتنی زیادہ لوگ مذہبی ہوں گے اتنی زیادہ ترقی کریں گے، اور اپنے کام اور انویسٹمنٹ اور کیپٹل کے ذریعے وہاں پہ جو تبدیلی آئے گی. تو آئیڈیاز کو بنیادی طور پہ ویبر نے جو یہاں پہ سپورٹ کیا ہے. اب اگر ہم اوور آل بھی دیکھیں، ہمارے کنٹمپریری کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں، تو آئیڈیاز بنیادی طور پہ سوشل جو موومنٹ ہیں، پولیٹیکل موومنٹ ہیں، ان کو بھی پروموٹ کرتے ہیں، اور ڈفرنٹ جو پرسوٹس ہیں، جو ڈیزائن ہے ڈفرنٹ لوگوں کے، جو ان کو بھی آگے لے کے چلتے ہیں. ویبر کے مطابق دا پاور آف دا ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. ویبر کہتا تھا کہ ٹیکنالوجی جو انوویٹو نس پیدا ہونی چاہیے، اور یہ بالکل مارکس اور ویبر بہت ساری جگہوں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آ کے کنورج کرتے ہیں، ان کے ساتھ تھاٹ جو ہیں کنورج کرتے ہیں. کیونکہ مارکس نے بھی ہیگیلین فلسفی جو تھی آف تھیسز اینٹی تھیسز کی، جس کو آپ ڈائلیکٹک ازم کا نام دیتے ہیں، اس کو کیا. اس میں بھی وہ آئیڈیاز پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا تھا. ابھی ہم پھر ویبر کی بات کرتے ہیں. جو سوسائٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، ویبر کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی امیجینیشن میں جا کے، تخیلات میں جا کے کوئی نہ کوئی چیزوں کی، اور جو تفکرات ہیں، عقائد ہیں، یا کوئی پریکٹیکل چیز ہے، اس کا ایک آئیڈیل بنا لینا چاہیے، تاکہ ہم جو ریئل دنیا میں ہو رہا ہے اس کو اسیس کر سکیں. جب تک آئیڈیل نہیں ہوگا تب تک ہم ریئل کو اسیس نہیں کر سکیں گے.
اور جو بیوروکریسی کا کانسیپٹ تھا اور جو انہوں نے جو ویبر نے بیوروکریسی کی کریکٹرسٹکس بنیادی طور پہ جو انہوں نے بیان کی تھی، وہ ہمارا آئیڈیاز کے حوالے سے بڑی ریلیونٹ ہے کہ جی بیوروکریسی کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ اس کو فارمر ہونا چاہیے، ڈویژن آف لیبر ہونی چاہیے، ان کے درمیان جو کیڈر ہے ان کا اس کو متعین ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے ان کے درمیان. یہ ساری آئیڈیلز تھے جو ویبر نے جن کو پروموٹ کیا. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جو بیوروکریسی ہے، ایون پاکستان کی اگر اگزامپل ہم دیں تو اس میں وہی سمجھا جاتا ہے کہ جو کریکٹرز آج بھی ریلیونٹ ہے. تو ان نٹشل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشل اور کلچرل جو چینج ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ ان تھاٹ، آئیڈیاز اور جو انوویٹو امیجینیٹو چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. تب تک آئیڈیاز نہیں ہوں گے، تھاٹ نہیں ہوں گے، تو مٹیریل فارم میں جو تبدیلی ہے وہ ناگزیر قسم کی تبدیلی ہمیں نظر آئے گی.